السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سراج الخدا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ترکی ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تاریخ، جغرافی اور ثقافتی کلچر کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور یہ اپنی ثقافتی کلچر کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ترکی ایک خوبصورت ملک ہے جو یورپ اور ایشیا دونوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کا کیپٹل انقرہ ہے، جبکہ استنبول سب سے مشہور شہر ہے۔ ترکی اپنی تاریخ، اوٹومن سلطنت اور قدیم مقامات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ترکی میں بہت سی قدیم مسجد، قلعے اور میوزیم موجود ہیں۔ یہاں کا مشہور کھانا کباب، باقلاوا اور ترکی چائے مشہور ہے۔ ترکی کا موسم مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ترکی کے بارے میں ٹاپ 10 فیکٹس بتاؤں گا، تو پلیز اس ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا، فل واچ کیجئے گا، آپ کو پورا علم ہو جائے گا۔ نمبر 10، کیا دوستو آپ کو پتہ ہے جو ہم روز کافی، چائے، قہوہ وغیرہ پیتے ہیں، اس کو مشہور کرنے والا ملک ترکی تھا۔ 16 سینچری میں استنبول کافی کا بڑا مرکز بن گیا۔ ترکی میں پہلی کافی شاپ جنہیں قہوہ خانہ کہا جاتا تھا، یہاں پر لوگ قہوہ وغیرہ پیتے ہوتے تھے، گفتگو اور ادبی محفل کیا کرتے تھے۔ ترکش کافی بنانے کی خاص ٹیکنیک کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ تو ترکی میں کافی اتنی مشہور ہے کہ لوگ روزانہ ہزاروں کپ پی جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، دوستو سینٹا کلوز کا اصلی گھر۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایس ٹی نکولس، جنہیں سینٹا کلوز کہا جاتا تھا، اصل میں ترکی کے شہر پٹارا میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اس زمانے میں ایک کرسچن بشپ تھے جو اپنی سخاوت اور بچوں کو تحفہ دینے کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ وہ 4 سینچری میں پیدا ہوئے۔ سینٹا نکولس ایک رحم دل اور سخی شخص تھے۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور بچوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ چپکے سے لوگوں کو تحفے دیا کرتے تھے۔ ان کی یہی عادت بعد میں سینٹا کلوز کی کہانی بن گئی۔ فیکٹ نمبر 8، دوستو ترکی کا کیپٹل انقرہ ہے، استنبول نہیں۔ بہت سے لوگ غلطی سے استنبول کو کیپٹل سمجھتے ہیں، حالانکہ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ انقرہ ترکی کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ 1923 میں ترکی کا قائم ہونے کے بعد انقرہ کو کیپٹل بنا دیا گیا۔ ترکی کا پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹل آفس موجود ہے۔ استنبول تاریخی اور تجارتی شہر ہے۔ استنبول پہلے اوٹومن امپائر کا کیپٹل تھا، اسی وجہ سے لوگ آج بھی یہ غلطی کھاتے ہیں، استنبول کو ترکی کا کیپٹل مانتے ہیں، جبکہ اصل میں انقرہ ہی ترکی کا کیپٹل ہے۔ فیکٹ نمبر 7، دوستو کیا آپ کو پتہ ہے استنبول 2 عظیم سلطنتوں کا مرکز رہ چکا ہے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیپل تاریخ میں 2 بڑی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، پہلے بائزنٹائن امپائر رومن اور پھر اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ترکی کا کیپٹل استنبول نہیں بلکہ انقرہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ استنبول کو ہی کیپٹل مانتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، ترکی کا نام اب ترکیے ہو گیا۔ ترکی نام کی تبدیلی 2022 میں اس ملک نے اپنا آفیشیل نام ترکی سے بدل کر ترکیے رکھ لیا۔ اسی وجہ سے انگلش میں ترکی کا لفظ ایک پرندہ پیرو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور حکومت چاہتی تھی کہ ملک کی۔ فیکٹ نمبر 6، تو ترکش ڈرامے آج دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان ڈراموں کی کہانیاں گہری اور جذباتی ہوتی ہیں، فیملی ویلیوز اور کلچرز کو خوبصورتی سے دکھایا جاتا ہے۔ ترکش ڈرامہ میں ایکٹنگ بہت زبردست ہوتی ہے، ان کی پروڈکشن کوالٹیز بہت ہوتی ہے، جیسے کہ فیمس ڈرامہ ارطغرل اور عثمان غازی جیسے ڈراماز نے انٹرنیشنل شہرت حاصل کی۔ ان ڈراموں کو مختلف زبانوں میں ڈب کیا گیا ہے۔ مڈل ایسٹ، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں ان کو بہت زیادہ پسند کیا۔ فیکٹ نمبر 4، تو اوٹومن امپائر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد 1299 میں عثمان غازی نے رکھی۔ اوٹومن امپائر نے تقریباً 600 سال حکمرانی کی۔ اس کا کیپٹل شروع میں برسا تھا، بعد میں بدل کر استنبول بنا دیا۔ جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیپل فتح کیا، اس فتح نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کافی بڑی اور مشہور سلطنت تھی۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو ترکی کی آبادی تقریباً 85 ملین لوگوں پر مبنی ہے، جہاں زیادہ تر لوگ ترکش زبان بولتے ہیں۔ ترکی کا اکثریت لوگ مسلم ہیں، لیکن ملک سیکولر ہے۔ ترکی کے لوگ ماڈرن اور ٹریڈیشنل کلچر دونوں کو کمبائن کرتے ہیں۔ اربن ایریاز جیسے استنبول اور انقرہ میں لوگ ماڈرن لائف سٹائل فالو کرتے ہیں۔ ترکی میں لوگ نیشنل فیسٹیول اور ہالیڈیز بہت شوق سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ترکی کے لوگ ہسٹری کو بہت قدر دیتے ہیں۔ کافی اور ٹریڈنگ کلچر ہسٹری کا حصہ ہے، ایک مشہور حصہ ہے۔ ترکی کے لوگوں کا زیادہ تر انٹرسٹ سپورٹ جیسے فٹ بال، ہاکی
اور ٹینس وغیرہ میں ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نوح آرکس طوفانی بارش کے بعد ترکی کے ماؤنٹ آرات کوہ آرات پر آ کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ ترکی کا سب سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ قرآن اور بائبل دونوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے۔ قرآنی روایات کے مطابق کشتی بارش اور فلوڈ کے بعد آرات پر رکی۔ اس ماؤنٹین کو لوگ بہت قدیم اور مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی شان تھی۔ فیکٹ نمبر 1، دوستو ترکی دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو کانٹیننٹ میں واقع ہے۔ اس کا 97% حصہ ایشیا میں اور 3% حصہ یورپ میں۔ استنبول وہ واحد شہر ہے جو کانٹیننٹ ایشیا اور یورپ کے درمیان باندھا ہوا ہے۔ استنبول ایک ایسا شہر ہے جو یورپ اور ایشیا دونوں کانٹیننٹس کو ملاتا ہے، جسے ہم بوسفورس اسٹریٹ اس شہر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ایک حصہ یورپ پر اور دوسرا ایشیا پر ہے۔ یہی دنیا کا میریکل سمجھا جاتا ہے ترکی کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ٹاپ 10 فیکٹس اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہیں تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔